السلام علیکم ناظرین، آج لاہور سے کسوڑ کی طرف ہمارا سفر ہے۔ کسوڑ میں تاجدار کسوڑ پنجاب کے مشہور صوفی شاعر مشہور ولی اللہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے، تو چلیے مزار اقدس کی زیارت کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ سکرین پر مشہور و معروف ولی اللہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1061 ہجری میں خوش شریف میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبداللہ ہے، لیکن آپ نے عالمگیر شہرت جس نام سے پائی وہ بابا بلے شاہ کا نام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم سے علوم دینیہ کو حاصل کیا۔ آپ نے قرآن پاک کو پڑھا اور پھر فارسی کی مروجہ کتابوں کو اپنے والد محترم سے پڑھا۔ بعد از جب والد محترم نے آپ کے اندر علم دین حاصل کرنے کا جذبہ محسوس کیا اور آپ کی ذہانت فتانت کو دیکھا، تو آپ کو حکم دیا کہ قصور جاؤ اور وہاں جا کر درس ضامی کی تکمیل کرو۔ لہٰذا والد محترم کا حکم پا کر آپ نے سفر کیا، قصور میں آ کر درس ضامی کو پڑھنا شروع کیا۔ یہاں پر اس وقت غلام مرتضیٰ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آپ کے استاد محترم ہیں، ان کی شاگردی اختیار کی اور ان سے علوم دینیہ کو حاصل کیا، اور فارسی، عربی اور ہندی کی زبان پر آپ نے مکمل عبور حاصل کر لیا۔ علم دین کو حاصل کر لیا تو آپ کے والد محترم آپ کو فرمانے لگے، بیٹا کیسا محسوس کرتے ہو؟ آپ نے عرض کی، یا سیدی ذہنی طور پر سکون حاصل ہے، لیکن دل بے چین اور اضطراب کی حالت میں ہے، اور یہ روز بروز یہ حالت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا استاد سے اس کا حل معلوم نہ کیا؟ آپ نے عرض کی کہ جی یا سیدی، استاد محترم کا حکم ہے کہ تمہارے یہ حالت کا علاج کسی روحانی طبیب کے پاس ہے، لہٰذا تم کسی روحانی طبیب سے جا کر اس کا علاج کراؤ، لیکن اس کا پتہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ کے والد محترم نے پھر آپ کو ایک وظیفہ بتایا اور عرض کی کہ اس وظیفے کو پڑھتے رہو، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ کو خواب کے آپ کے جد امجد عبدالحکیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے خواب میں آ کر آپ کو حکم دیا کہ لاہور میں فلاں بزرگ کے پاس جا کر حاضر ہو اور ان کے ہاتھ پر دست بیعت ہو جاؤ۔ لہٰذا جیسے ہی آپ بیدار ہوئے تو آپ کو بہت خوشی تھی، جا کر اپنے والد محترم کو خواب سنایا، اور والد محترم نے حکم دیا کہ فوراً لاہور جاؤ اور ان کی بارگاہ میں جا کر بیعت کر لو۔ لہٰذا آپ لاہور آئے اور لاہور آ کر شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عنایت قادری علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی کہ حضور آپ مجھے بیعت کر لیں، اور شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سخت شرائط کے ساتھ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کیا، اور کچھ عرصہ اپنے زیر نگرانی رکھ کر آپ کی تربیت فرماتے رہے۔ بعد از آپ کو حکم دیا کہ تم جنگ سیال کے صحراؤں میں چلے جاؤ اور وہاں عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاؤ، تاکہ تمہاری نفسانی خواہشات ختم ہو جائیں اور تم ان پر غلبہ پا سکو۔ لہٰذا آپ نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے جنگ سیال کے صحراؤں کی طرف سفر کیا۔ مرشد کریم نے آپ کو کچھ نصائح کیے کہ بھوک، پیاس، گرمی اور سردی کو برداشت کرنا اور کوچہ یار میں مر جانے یہ بہتر ہے، نہ کہ یہ کہ غیر کی گلیوں میں بندہ زندہ رہے۔ آپ کو کچھ نصائح کیے اور آپ کو رخصت کر دیا۔ آپ نے سیال جنگ کے صحراؤں میں جا کر ایک جھونپڑی بنائی اور وہاں عبادت و ریاضت کرنے لگے۔ 6 سال تک آپ وہاں عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ آپ نے ہر تکلیف کو مسکرا کر برداشت کیا۔ 6 سال کے عرصے میں آپ وہاں جنگلی پھلوں پر اپنا گزارا کرتے، اور جب موسم گزر جاتا تو درختوں کے پتے کھا کر اپنی بھوک کو مٹایا کرتے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے والہانہ محبت و عقیدت تھی، اور جب اس حالت کا آپ پر غلبہ ہوتا تو آپ لاہور کی طرف رخ کرتے اور غائبانہ طور پر، تصورانہ طور پر مرشد کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے کہ یا سیدی تمام تکلیفیں برداشت ہیں، لیکن آپ کی جدائی برداشت نہیں، دل درد میں مبتلا ہے، لہٰذا آپ اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں کی پیاس کو بجھا سکوں۔ جب یہ عرضی پیش کرتے تو اسی رات شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں زیارت ہوتی، اور وہ آپ کو حکم دیتے کہ ابھی تم نے تکلیفیں جھیلی ہی کہاں ہیں کہ آسانی کی بات کرتے ہو، آتش فراق میں کہاں جلے ہو کہ وصال یار کی بات کرتے ہو، پہلے خاک تو ہو جاؤ پھر کوچہ یار میں حاضر ہونے کی بات کرنا۔
جب آپ یہ خواب دیکھتے تو آپ اداس تو ہو جاتے، لیکن دل کو یہ ڈھارس، یہ تسلی مل جاتی کہ میرے پیر و مرشد میری حالت سے واقف ہیں۔ لہٰذا 6 سال بعد جب پیر و مرشد نے دیکھا کہ اب آپ عبادت و ریاضت کر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جس مقام کی وہ تمنا کرتے تھے، لہٰذا پھر آپ نے واپسی آنے کا اشارہ کیا۔ جب آپ لاہور واپس شاہ عنایت قادری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھتے ہی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور آنکھوں پر اشکوں کا سیلاب بہہ نکلا، اور آپ پیر و مرشد کے قدموں کے ساتھ لپٹ گئے اور رونے لگے، اور صرف ایک ہی بات بار بار دہرانے لگے کہ یا سیدی یا مرشدی، آپ نے مجھے اپنے قدموں سے دور کیوں کیا؟ مرشد کریم آپ کے سر پر اپنے ہاتھ کو پھیرنے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا، یہ قریب رہ کر بھی دور تھے اور تم دور رہ کر بھی میرے قریب تھے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فناف شیخ کے منصب پر تو فائز ہو چکے تھے، اب آگے فناف رسول کی منازل طے کرنا باقی تھی۔ لہٰذا آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے کان میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے، جس کے بعد آپ کے اندر عشق رسول کی آگ برق اٹھی، اور اس کے بعد آپ کو وظیفہ عطا کیا کہ کثرت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرو، درود و سلام اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو۔ آپ نے اس وظیفے کو تھاما، آپ کے عشق میں مزید اضافہ ہونے لگا، آپ نے بے شمار لوگوں کو ہدایت کی راہ پر گامزن کیا اور کثیر مخلوق کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑا۔ آپ نے اپنی صوفیانہ شاعری سے بہت سے لوگوں کے دلوں کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ منسلک کیا۔ آپ کا وصال 1181 ہجری میں ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار قصور میں مرجع خاص و عوام ہے۔